السلام علیکم. حاصل مطالعہ پروگرام کے ساتھ ندا نعیم. آج کی تحریر کا عنوان ہے پردے پر ایک نئے زاویے سے گفتگو. اس تحریر کا انتخاب ہم نے ہفت روزہ فرائیڈے سنڈے اسپیشل کراچی سے کیا ہے. ہمارے تجدد پسند حضرات قرآن حکیم، حدیث شریف اور اسلامی روایات کی ایسی تعویلیں اور تعبیریں چاہتے ہیں جن سے موجودہ دور میں عورتوں کو وہی آزادی حاصل ہو جو غلط یا صحیح مغربی ممالک میں ہے. اب سے پہلے جسٹس امیر علی کی اسلامی حمیت اور غیرت پر مسلمانوں کو ناز تھا. انہوں نے اسپرٹ آف اسلام اور ہسٹری آف سورسز لکھ کر مسلمانوں کے بگڑے ہوئے ذہن کو اسلامی بنایا، مگر انہوں نے اپنے زمانے یعنی 1899 کے ایک انگریزی رسالہ 19th سینچری میں یہ لکھنے میں تامل نہیں کیا کہ یہ لمبا برقع، نقاب اور خمار سلجوکیوں کے آخری زمانے میں رائج ہوا ہے، اور جس قسم کا پردہ آج کل مسلمانان ہند میں رائج ہے خلفاء کے زمانے میں اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا، بلکہ برعکس اس کے اعلیٰ طبقے کی عورتیں بلا برقع کے مردوں کے سامنے آتی تھیں. 7ویں صدی ہجری کے وسط میں جب خلفاء ضعیف ہوئے اور تاتاریوں نے اسلامی حکومت کو درہم مرہم کیا تو اس وقت پر نزاع ہوئی کہ عورتیں اپنے ہاتھ، منہ اور پاؤں اجنبیوں کے سامنے کھول سکتی ہیں کہ نہیں. جسٹس امیر علی کی اس پرزور تحریر کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی بیوی ایک انگلستانی خاتون تھی. ان کی موجودگی میں وہ اس پر پردے کی حمایت کیسے کر سکتے تھے جس کے احکام قرآن حکیم میں ہے. مولانا شبلی نے ایک طویل اور مدلل مضمون میں اس کا جواب دیا کہ پردے کے متعلق تمام دنیا میں مسلمانوں کا جو طریقہ عمل رہا ہے وہ یہ تھا کہ کبھی کسی زمانے میں عورتیں بغیر برقع اور نقاب کے باہر نہیں نکلتی تھیں اور بجز کسی خاص حالت کے نامحرموں سے منہ چھپاتی تھیں، یہاں تک کہ یہ امر معاشرت کا سب سے بڑا اور مقدم مسئلہ بن گیا تھا. پردہ اور اسلام، مقالات شبلی، جلد اول، صفحہ 118. مگر اب مسلمانوں کی معاشرت کا سب سے بڑا مقدم مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ پردہ رہے کہ نہ رہے. یہ آواز بانگے درا بنی ہوئی ہے کہ عورتیں پردہ میں کیوں رہیں. اس کے مقابلے میں یہ آواز ضرور اٹھتی ہے کہ کیوں نہ رہیں، مگر اب یہ آواز نحیف اور کمزور ہوتی جا رہی ہے. مگر دونوں فریقین کے دلائل میں جو فرق ہے وہ قابل غور ہے. بے پردگی کے حامی مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنے دلائل دیتے ہیں جن میں قیاسات، ظنیات اور احتمالات کا زیادہ دخل ہوتا ہے. بے پردگی کے حامی کہتے ہیں کہ سائنس کی ترقی سے جو غیر معمولی تمدنی، معاشرتی، صنعتی، معاشی انقلابات پیدا ہو رہے ہیں، ان میں اپنے نصف بہتر کو گھر سے باہر نکال کر ان کو فعال اور متحرک بنایا گیا تو ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہمارا معاشرہ بھی صحت مند، توانا، خوشحال اور شاندار ہو سکتا ہے. ہم نے بھی گولڈ مائر، مسز اندرا گاندھی اور مسز تھیرچر تیار کی تو ہماری سیاست بھی بہت آگے بڑھ سکتی ہے، مگر ممکن ہے کہ یہ محض خیالی جنت ثابت ہو، کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم جو سمجھیں یا خواہش کریں وہ ہو بھی جائے. پردہ کے حامی صدیوں کے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کا معاشرہ خوشحال اور مادی حیثیت سے شاندار ضرور ہے، مگر وہ توانا اور صحت مند اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے یہاں کی بے پردگی کی وجہ ان کی خانگی، خاندانی، اخلاقی اور روحانی مسرتیں چھین لی گئی ہیں. اور کیا یہ تصور کرنا صحیح ہوگا کہ ہر زمانے میں مسز تھیرچر اور مسز اندرا گاندھی پیدا ہوتی رہیں گی؟ انگلستان میں وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی ڈس رائلی، کوئی گلیڈ اسٹون، کوئی چیمبرلین، کوئی چرچل اور اٹیلی تو پیدا ہوتا رہے گا، لیکن ایک مسز تھیرچر صدیوں کے بعد ہوئی ہیں اور شاید صدیوں کے بعد ہی دوسری مسز تھیرچر پیدا ہوں. ہندوستان کی پوری تاریخ میں صرف ایک مسز اندرا گاندھی پیدا ہوئی ہیں. اس کی تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہر زمانے میں ہندوستان کو کوئی نہ کوئی مرارجی دیسائی اور چرچ سنگھ پیدا ہوتے رہیں گے، مگر شاید دوسری مسز اندرا گاندھی نہ پیدا ہو. مسلمانوں کی تاریخ میں ولید بن عبد الملک، ہارون رشید، عبد الرحمن ناصر، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، شمس الدین التمش، اکبر، شہنشاہ اورنگزیب جیسے حکمران پیدا ہوئے. ان پر مسلمانوں کو آج تک ناز ہے، مگر اس پایا کی کوئی مسلمان عورت حکمران نہیں گزری. خود اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی قرار دیا ہے کہ وہ جلیل القدر فرما روا کیا بلکہ انبیاء پیدا کر سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو نبوت نہیں دی. عیسائیوں نے حضرت مریم کو تثلیث کے ذریعے سے الوہیت کا درجہ دیا، لیکن کلام پاک نے اس کی نفی پورے طور پر کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت مریم کے بطن سے بن باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، لیکن حضرت مریم کو نبوت عطا نہیں کی. نسوانیت کی تکمیل بلکہ معراج اسی وقت ہوتی ہے جب عورت کی گود بھر جاتی ہے، خواہ یہ گود بھرنے والا آگے چل کر نبی ہو، فلسفی یا ادیب یا موقر یا سائنسدان یا دفتر کا ادنا کلرک یا فیکٹری کا مزدور ہی کیوں نہ ہو. پردے کے حامی اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ عورتوں کو خانہ نشینی کی وجہ سے معاشرے کے توانا، تندرست، خوشحال اور شاندار ہونے میں کب رکاوٹ ہوئی.
بنو امیہ نے جو عرب امپائر بنایا تو گولڈا گم کا بیان ہے کہ یہ 200 دن میں طے ہوتا ہے۔ اس کی سرحد ہندوستان اور تاتاریوں کے علاقے سے پھیل کر بحیرہ اوقیانوس کے ساحل تک تھی۔ بنو امیہ کی ایک شاخ نے اندلس میں جا کر حکومت قائم کی تو بقول موسیو لیبان یہ یورپ کی حکومت کی سرتاج بن گئی۔ بنو عباس کے بعض حکمرانوں نے رومن امپائر سے ٹکر لے کر ان کو جزیہ اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ دولت عثمانیہ نے تو رومن امپائر کو ختم ہی کیا اور ان کا امپائر رومن امپائر سے زیادہ شاندار بن گیا تھا۔ ہندوستان کی مغل حکومت بقول کسے شاہ جہان کے دور تک آتے آتے دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ترین اور متمدن ترین حکومت بن گئی تھی۔ ان تمام حکومتوں کے زمانے میں عورتیں چراغ خانہ ہی بنی رہیں، میدان جنگ یا دفتروں یا کارخانوں میں کام کرتی نہیں پائی جاتی تھیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی نظر اسلام کی پوری تاریخ پر رہی، اس لیے انہوں نے عورت کی تخلیق کا مقصد عمومت قرار دیا ہے، جس کی تکمیل جلوت کی ہوس میں نہیں بلکہ خلوت کی خودگیری میں ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک عمومت اپنی تکمیل کے بعد شفقت پیغمبری سے قریب ہو جاتی ہے اور اس عمومت سے قوموں کی سیرت بنتی ہے۔ کہتے ہیں نیک اگر بینی عمومت رحمت است، زاں کے اورا با نبوت نسبت است، شفقت او شفقت پیغمبر است، سیرت اقوام را صورت گر است، اس عمومت پختہ تر تعمیر ما، در خط سیمائے او تقدیر ما۔ رموز بے خودی صفحہ 149۔ اقبال نے اسلامی احکام ہی کے مطابق یہ قرار دیا ہے کہ عورت کا اصلی نگہبان مرد ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ مگر مرد کی نگہبانی میں رہنے والی عورت ہی مردوں کی سیرت بنانے والی، ان کے ناموس کا پردہ رکھنے والی، قوتیں دی اساس ملت اور امین نعمت میں حق سوزوں دی ہوتی ہے۔ مستورات اسلام سے خطاب کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں اے روایت پردہ ناموس ماں، تاب تو سرمایہ نوس ماں، تینت پاک تو مارا رحمت است، قوت دین و اساس و ملت است، کودک ماچوں لبے از شیر توشت، لا الہ آموختی اورا نخست، اے امین نعمت آئین حق، در نفس پائے تو سوزے دین حق۔ رموز بے خودی صفحہ 154۔ اقبال کے نزدیک مخدرات اسلام سے مراد وہ خواتین ہے جو چراغ خانہ بنی رہیں، وہ نہیں ہے جو شمع محفل بننے کی کوشش کرتی ہیں، جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے وانے تہی آغوش نازک پے کرے، خانہ پرورد نگاہش محشرے، فکر او از تاب مغرب روشن است، ظاہرش زن باطن او نازن است۔ رموز بے خودی صفحہ 150۔